السلام علیکم۔ ٹووا لیون اپنے جرمن چیف سے ملنے کو اتنی بےتاب تھی کہ طے شدہ مقام پر یعنی کیفے کیری 15 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی۔ بہرحال اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کیونکہ کیفے کا ماحول بہت اچھا تھا، وہ خلوت بھی میسر تھی۔ ٹووا اپنے خیالوں میں ڈوبی رہی، اس وقت چونکی جب شائم گولڈنگ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ شائم نے اپنے لیے آئس کریم سوڈا منگوایا۔ وہ بہت بے تکا وقت تھا، ناشتے اور لنچ کے درمیان کا وقت۔ ٹووا لیون نے بھی پسند نہ ہونے کے باوجود آئس کریم سوڈا ہی منگوا لیا۔ شائم چند منٹ تک اپنی جیکٹ کی جیبیں خالی کر کے اپنے نوٹس کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹووا اسے غور سے دیکھتی رہی۔ وہ کسی اسرائیلی یا موساد کے ڈائریکٹر سے بڑھ کر جرمن لگ رہا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات میں شائم نے اسے سارہ رحمان کے متعلق معلومات فراہم کی تھیں، لیکن آج وہ اسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون لگ رہا تھا۔ ہاں، شائم اپنے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو تم سارہ رحمان سے مل چکی ہو؟ ٹووا کو حیرت ہوئی۔ تو تمہیں معلوم ہے یہ بات؟ میرا کام ہی یہی ہے، شائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں وہ کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ اور اسے تم کیسی لگی؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے ناپسند نہیں کیا۔ ہم ڈنر ساتھ کر چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، کیلیفورنیا کا وہ آرکیٹیکٹ بھی ساتھ تھا، شائم نے کہا۔ پھر بولا، لیکن کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، تمہاری اصلیت اسے معلوم ہوگی تو نقشہ بدل جائے گا۔ ہاں جانتی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس چکر میں ہے؟ تم نے BZ میں اس کی تصویر کو یقیناً دیکھی ہوگی۔ ہاں، یہ طے ہے کہ وہ وہاں کھدائی کرائے گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ اسے تلاش کس چیز کی ہے۔ ٹووا کو اب تک جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے شائم کو بتا دیا۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ ہٹلر کی لاش سے ملنے والی بتیسی ہٹلر کی نہیں تھی، اور دوسری چیز ایک سنگی شبی تھی جس کا لاکٹ ہٹلر ہر وقت پہنے رکھتا تھا۔ اس پر فریڈرک دی گریٹ کی شبیہ تھی، وہ ابھی ملبے میں نہیں تھا۔ اس سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ جلائی جانے والی لاش ہٹلر کی نہیں تھی۔ یہ سراغ اسے کہاں سے ملے؟ یہ سارا نے نہیں بتایا۔ میں تو اس پر حیران ہوں کہ اتنا کچھ ہی اس نے کیسے بتا دیا۔ تو وہ آگے کو جھکائی۔ اور یہ سب کچھ تمہیں بتا کر میں اس سے وعدہ خلافی کا ارتکاب کر رہی ہوں۔ زیادہ اخلاقیات مت جھاڑو، شائم نے درست لہجے میں کہا۔ ویسے بھی میں یہ سب کچھ کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ ہاں، تو مس رحمان کا خیال ہے کہ ہٹلر اور ایوا براؤن دونوں کے ڈپلیکیٹ تھے، اور جو لاشیں جلائی گئیں وہ ان کے ڈبلز کی تھیں۔ یعنی روسی بے وقوف بن گئے۔ میں نے اسے اس سلسلے میں تعاون کی پیشکش کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ ڈبلز کے سلسلے میں ریسرچ کروں گے۔ ایک بات بتاؤ، کیا اس بات کا امکان ہے؟ شائم نے کندھے جھٹک دیے۔ یہ شک کرنے والوں کی بڑی پسندیدہ تھیوری ہے۔ یعنی تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ دیکھو، یہ کوئی کمزور تھیوری نہیں ہے۔ عالمی لیڈرز ڈبلز کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ انگلستان کے رچرڈ دوم اور امریکہ کے روز ویلٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈبلز تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں۔ نپولین کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر کے ساتھی راڈ وولف ہیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر کے بارے میں بھی یہی سنا گیا ہے۔ بہرحال میں اس امکان پر کام کر رہی ہوں۔ بات بنی کچھ؟ ابھی تو کچھ نہیں ملا۔ میں نے ہٹلر کے سوانح پڑھ ڈالی۔ سارا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں مارجن پوسٹ کے رپورٹر پیٹر سے مدد لے سکتی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد مجھے پیٹر سے ملنا ہے۔ گڈ لک۔ ٹووا نے شائم کو غور سے دیکھا کہ اس کے انداز میں ناپسندیدگی تو نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، شائم، کیا تمہارے خیال میں وقت ضائع کر رہی ہوں؟ نہیں، کوشش کرتی رہو ٹووا، اور مجھ سے رابطہ رکھنا۔ پیٹر نے ایک صحافی ساتھی اور سارہ رحمان کی دوست کی حیثیت سے ٹووا کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ ٹووا نے اسے اپنا مقصد بتایا۔ پیٹر نے اعتراف کیا کہ نہ اس نے اس سلسلے میں کبھی کچھ لکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ تم 1 منٹ یہاں بیٹھو، میں قبرستان سیکشن میں جا کر تراشوں کی فائل چیک کرتا ہوں۔ ممکن ہے کسی اور نے اس سلسلے میں کچھ لکھا ہوا ہو۔ وہ چلا گیا۔ ٹووا شیلف میں لگی کتابوں کا جائزہ لیتی رہی۔ ذرا دیر بعد اسے احساس ہوا کہ پیٹر واپس آ گیا ہے۔ پیٹر کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر فولڈر کھول لیا۔ اس میں زیادہ کچھ تو نہیں ہے، بہت پتلی فائل ہے، اس نے کہا۔ اس میں ہے کیا؟ ٹووا نے پوچھا۔ ابھی دیکھتے ہیں، پیٹر نے کہا اور تراشوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔
50 میں امریکی ملٹری پولیس کو پتہ چلا کہ فرینکفرٹ کے ایک ہسپتال میں ایک وارڈ بوائے ہے جو ہو بہو ہٹلر لگتا ہے۔ اس کا نام ہنک نول تھا۔ اسے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ہٹلر نہیں ہے، اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ 51 میں دیانا سے یہ خبر جاری ہوئی کہ ہٹلر 44 میں ایک قاتلانہ حملے میں بم کے دھماکے میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد مارٹن بورمین نے ہٹلر کی جگہ لے لی تھی، لیکن اس نے ہٹلر کی موت کی خبر چھپاتے ہوئے اسٹراسر نامی ہٹلر کے ڈبل سے کام لیا تھا۔ پورا نام نہیں دیا گیا تھا اس کا، اور اس سٹوری کے ذرائع کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا ہم اسے اہمیت نہیں دے سکتے۔ پھر 69 میں ایک ریٹائرڈ جرمن کن البرٹ پا نکلا کو 300ویں مرتبہ گرفتار کر کے رہا کیا گیا، صرف اس لیے کہ اس کی شکل ہٹلر سے غیر معمولی طور پر ملتی تھی، بس۔ لیکن نہیں، یہ ایک اور کاغذ ہے، اسے تو میں نے تقریباً نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ٹووا نے پورا امید لہجے میں پوچھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کسی نے نوٹ لکھا ہے کہ ہٹلر کے ڈبلز کے سلسلے میں منفریڈ ملر کی فائل دیکھی جائے۔ یہ کون ہے؟ اس کا تو مجھے اندازہ تک نہیں، لیکن میں معلوم کر سکتا ہوں۔ مس لیون، وہ سامنے فریج رکھا ہے، آپ اس میں سے کوک نکال لیں اپنے لیے، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹووا کو سافٹ ڈرنک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چپ بیٹھی پیٹر کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ ذرا دیر بعد پیٹر ایک طویل تراشا لیے واپس آیا۔ وہ تراشا پڑھتا ہوا آیا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، یہاں 64 سے پرانے ریستورانوں اور نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگراموں کا رواج تھا۔ منفریڈ ملر ایسے کلبوں کا مقبول ترین فنکار رہا ہے۔ وہ ہٹلر سے بے حد غیر معمولی مشابہت رکھتا تھا۔ اس کا خاص آئٹم ہٹلر کی نقالی کرنا تھا۔ ایک دن وہ پروگرام کرنے نہیں آیا۔ اس دن کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا کیا بنا۔ شاید وہ ریٹائر ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہ اب بھی زندہ ہو۔ آرٹیکل میں اس کا تذکرہ نہیں۔ اس میں اس ریسٹورنٹ کا نام دیا گیا ہے جہاں وہ پرفارم کرتا تھا۔ اس کا نام تھا لوینٹ روف کلب۔ تم وہاں پوچھ گچھ کرو، ممکن ہے کوئی ملر کے بارے میں بتا سکے۔ بہرحال ایک کلیو ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں۔ وہ ایک درمیانی درجے کا بیئر گارڈن تھا، بیلوں سے گھرا ہوا اور سڑک سے دور۔ وہاں فاصلے سے میزیں لگی تھیں۔ زیادہ تر وہاں جوان لوگ تھے جو کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹووا نے ایک میز کی طرف سے آتے ہوئے ویٹر کو روکا اور خود کو صحافی کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ میں کلب کے مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ یعنی ہربری سے؟ ویٹر نے کہا۔ وہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ اندر ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ٹووا اس کے ساتھ ہال میں چلی گئی۔ اندر بھی میزیں لگی ہوئی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن وہاں کسٹمر ایک بھی نہیں تھا۔ آگے ڈانسنگ فلور تھا۔ شو وغیرہ بھی یقیناً وہیں ہوتے ہوں گے۔ آگے ایک اسٹیج سا تھا، اس پہ آرکیسٹرا کے ساز بجانے والے بیٹھے تھے۔ ایک دبلا پتلا آدمی ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ویٹر نے جا کے اس شخص سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ وہ شخص ٹووا کی طرف چلا آیا۔ میں فریڈ بیری ہوں، اس نے کہا۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ٹووا لیون ہے۔ میرا تعلق واشنگٹن پوسٹ سے ہے۔ میں جنگ سے پہلے کے برلن کی تفریحات پر آرٹیکل کر رہی ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک زمانے میں ہر لیوینٹ روف یہ کلب چلاتے تھے۔ ہاں، والٹر لیوینٹ روف، اور یہ کلب 30 میں بے حد مقبول تھا، فریڈ بری نے بتایا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں ہونے والا ایک ایکٹ بے حد مقبول تھا، ایک ون مین شو نکال منفریڈ ملر کا۔ میں ملر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ منفریڈ ملر نام جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاں، ہارلینڈ روف یا میرے والدی سے جانتے ہوں گے۔ یہ علاقہ جنگ کے آخری مہینوں میں اتحادیوں کی بمباری سے بہت متاثر ہوا تھا۔ جنگ کے بعد لوئی اینڈ روف کو کلب دوبارہ تعمیر کرانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسے میرے والد کو فروخت کر دیا۔ میرے والد کا 75 میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے یہ کلب میں چلا رہا ہوں۔ تو آپ منفریڈ ملر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں پھر کہوں گا کہ میرے والد جانتے ہوں گے، لیکن وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ ہاں مسٹر، لوئی اینڈ روف کو یقیناً یاد ہوگا، آپ ان سے مل لینا۔ ٹویا جو مایوس ہونے لگی تھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ یعنی وہ زندہ ہیں؟ جی ہاں، اور ہر روز بیئر پینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ آئیے گارڈن میں چل کر دیکھتے ہیں، ممکن ہے وہ آ چکے ہوں۔ گارڈن میں آ کر بڑی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی نہیں آئے، 3 بجے تک آ جاتے ہیں، یعنی 10-15 منٹ میں آ جائیں گے۔ آپ یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کر سکتی ہیں۔ بیئر میری طرف سے پیئے، وہ آئیں گے تو میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں گا۔
شکریہ ہربری، ٹووا بیئر کے گھونٹ لیتی رہی۔ 15 منٹ ہو گئے، وہ ڈر رہی تھی کہ لوئی اینڈ روف سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اسی لمحے فریڈبری ایک بے حد بوڑھے شخص کو اس کی میز پر لے آیا۔ اس نے ان دونوں کا تعارف کرایا، پھر ٹووا سے مخاطب ہوا۔ مس لیون، میں نے حال لوئی اینڈ روف کو آپ کے مقصد کے متعلق بتا دیا ہے۔ آپ باتیں کریں، میں اور بیئر بھجواتا ہوں۔ ٹووا نے بڈھے لوئی اینڈ روف کے جھریوں بھرے چہرے کو تعصب سے دیکھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے گزشتہ روز کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوگی۔ میں چوتھی دہائی کے مقبول ایکٹس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھ رہی ہوں۔ بالآخر اس نے بات شروع کی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کئی اچھے ایکٹ اسپانسر کیے ہیں۔ صرف اچھے نہیں، اپنے عہد کے بہترین ایکٹس۔ بڈھے لوئی اینڈ روف نے تصحیح کی۔ مجھے ایک مخصوص ایکٹ میں زیادہ دلچسپی ہے جو بہت زیادہ مقبول ہوا۔ آپ کو منفرڈ ملر یاد ہے؟ ملر جو ہٹلر کی نقل اتارتا تھا۔ ملر وہ یقیناً بہترین فنکار تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ٹووا نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ ہٹلر کا ڈبل بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اچانک لوئی اینڈ روف کی آنکھوں کی دھندلاہٹ دور ہوگی اور اس کی جگہ چمکنے لے لی۔ وہ ہٹلر کی کاپی تھا، بالکل ہٹلر جیسا، اور وہ نقال بھی بہت اچھا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہٹلر نہیں ہے۔ میرے سامنے جیسے ہی اس نے مظاہرہ کر کے دکھایا، میں نے فوراً ہی اسے دیکھ کر بک کر لیا۔ اور وہ کامیاب ثابت ہوا؟ کامیاب، ساکھ کامیاب۔ ہر رات یہاں لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے اس کا ایکٹ دیکھنے۔ ان میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ ملر کے ہاں بڑا تنوع تھا۔ وہ کسی بھی مفروضہ صورتحال میں ہٹلر بن سکتا تھا۔ اس کی چال ڈھال، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اتنا اچھا بزنس کبھی نہیں ہوا پھر۔ مگر پھر ملر ریٹائرڈ ہو گیا، این اس وقت جب وہ ٹاپ پر تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ٹووا نے بڑے میاں کو اکسایا۔ کیسے ریٹائرمنٹ؟ کہاں کا ریٹائرمنٹ؟ پورے برلین میں اسی کا چرچا تھا۔ ہاں، اسے سٹیج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہٹلر کے گینگ نے۔ ایک رات اس نے ایکٹ ختم کیا تو گسٹاپو کے 4 مسٹنڈوں نے اسے دھر لیا۔ انہوں نے اسے کار میں ٹھونسا اور لے گئے۔ یہ 36 کے موسم بہار کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ ٹووا کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ لیکن اس کا ہوا کیا؟ بس وہ غائب ہو گیا۔ اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا کبھی۔ ممکن ہے اسے اس بدتمیزی پر شوٹ کر دیا گیا ہوگا۔ ممکن ہے ملک بدل کر دیا ہو، اور ممکن ہے ہٹلر نے اسے اپنا ڈبل بنا لیا ہو۔ ٹووا نے دل میں سوچا، ایک شخص جو ہر زاویے سے ہٹلر تھا، وہ تو بہت قیمتی سمجھا گیا ہوگا۔ اس سے تو بڑے کام لیے جا سکتے تھے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تھا تو امکان ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہوگا۔ اس نے بڑے میاں سے پوچھا۔ بالکل ممکن ہے۔ وہ جوان آدمی تھا۔ جس وقت اسے اٹھا کر لے گئے اس وقت اس کی عمر 30 برس بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے بارے میں یہ امکان ہو کہ وہ اس کے انجام سے واقف ہوگا؟ ٹووا نے ایک اور زاویہ آزمایا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ البتہ لوئی اینڈ روف ذہن پر زور دے رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا، اینا لیز راب، شاید جانتی ہو۔ وہ برلن اولمپکس کی فوٹوگرافی کی معاون تھی۔ وہ ہٹلر کو بھی جانتی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ اکثر میرے کلب میں آتی اور ملر کی پرفارمنس پر ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتی۔ ممکن ہے ہٹلر کو ملر کے بارے میں اس نے بتایا ہو، اور ممکن ہے ہٹلر نے اسے ملر کے انجام کے بارے میں بتایا ہو۔ ہاں، ایک وہی آسیہ جو شاید ملر کے انجام سے واقف ہو۔ اس کا پتہ ہے آپ کے پاس؟ وہ بہت مقبول ہستی ہے، کسی سے بھی پوچھو گی تو اس کا پتہ مل جائے گا تمہیں۔